کہ انڈیا کا نا جو ہے وہ ہمیں تھپڑ مار مار کے مار دے گا، تو ضرورت کیا پنگا لینے کی؟ مثلا اڑنا نہیں آتا تو کیوں اڑتے ہیں؟ اس وقت چائنا کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو کچھ بہتر علاقہ تھا جہاں سے وہ ان کو روک سکتے ہیں، انڈیا اس نے لے لیا ہے۔ پاکستان سیاچن سے اپنی جگہ واپس نہیں لے سکا، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں شدید نقصان کے بعد کارگل خالی کرنا پڑا۔ چائنا کے لیے بڑا کریٹیکل ٹائم ہے۔ کیا اس کا جو لداخ کے بارڈر کمانڈر لیول کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی ٹینشن کو ایز کرنے کے لیے، چائنا کہ وہ آیا ہے، اس نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی وائلیشن کی ہے، وہاں پہ کلیش ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے جی۔ لیکن اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ یہ دوسرا ہے، پہلے کلیش کے اندر تو بالکل ہی کام خراب ہو گیا تھا، اور ابھی وہاں پہ اسلحہ استعمال نہیں ہو رہا، اور یہ ہاتھوں کی لڑائی ہے جی وہاں پہ، جو کہ دونوں افواج لڑ رہی ہیں چائنیز، وہ جو ہے اس میں بری طرح فلاپ اور بے نقاب ہوئے۔ اچھا رضوان صاحب دیکھیں، ٹینشن تو ہے، ہوتا یہ ہے وہ جو میں سیاچن میں رہا ہوں، میں نے آپریٹ کیا ہے، کوئی 1 سال ہم نے وہ ایریا کو میں بڑی اچھی بخوبی جانتا ہوں۔ صحیح۔ ہوتا یہ ہے جو اس ٹائپ کے جو گلیشیئرز ٹائپ کے ایریاز ہوتے ہیں، جو وہاں پہ جب کوئی بھی کیپچر کر لیتا ہے تو وہ ویکیٹ کرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان، اور آپ دیکھ لیں ہم نے 3 جنگیں لڑ لی ہیں، اور ہندوستان کا اور ہمارا موازنہ آپ کریں تو وہ بھی ایک بڑا ملک ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیپچر کرنا۔ تو ایگزیکٹلی میں ایک ایگزامپل ایسے دیتا ہوں، جس طریقے سے ہندوستان نے ہمارے ساتھ سیاچن میں کیا تھا، پھر دوبارہ ہمیں وہ پوزیشنز لینی بڑی مشکل پڑ گئی تھی۔ ہندوستان نے جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب چائنا کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پورا نیگوشیٹ جو وہ کر رہے تھے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، ملٹری لیول کے اوپر، جو وہ آلموسٹ ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ جو چاہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ چائنا کے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے، پہلی آپشن تو یہ ہے کہ وہ فل فلیج اس کو ریٹیلیشن پہ جائے اور اسی پہ جنگ لڑے، اور انڈیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ لینا بڑا مشکل ہے کیونکہ آلریڈی آکوپائڈ پوزیشنز ہیں۔ دوسری آپشن کے پاس یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو ایریا ہے، جو کم اسٹرینتھنڈ ایریا ہیں ہندوستان کی طرف سے، جہاں پہ کم ملٹری کی پریزنس ہے، وہاں پہ کوئی ایڈوینچر کرے۔ جو اگر آپ کو یاد ہو، جو CDS جو ہیں ہندوستان کے جنرل بپن نے بھی ایک بتایا تھا کہ ہم ملٹری وینچر کر سکتے ہیں اگر یہ سٹیٹس کو نہ ہوتا۔ تو اگر ان کیس ہندوستان کی جہاں لیس پریزنس ہے وہاں چائنا کوئی مس ایڈوینچر کرتا ہے، لیکن پھر دوسری چیز ان کے ذہن میں یہ بھی ہونی چاہیے، وہاں پہ تھنک ٹینکس پرویل کرتے ہیں، وہ یہ بھی سوچیں گے کیا اس کا جو فال آؤٹ ہوگا، کہ ریٹیلیشن ہوگی، کیا وہ افورڈ کر پائیں گے؟ چائنا کے لیے بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، اور اگر وہ یہ اس کا بدلہ لیتے ہیں یہیں پہ اس پریزنٹ ایریا میں، وہ ناممکن ہے، کیونکہ میں نے آپ کو جغرافیکل ایریا کی لوکیشنز اور اس کی پرابلم بتا دیے ہیں کہ جو ڈومیننٹ پلیسز ہوتی ہیں ان کو نہیں کر سکتے، اور جو دوسرا لیس آکوپائڈ ایریاز ہیں وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اس کا جو فال آؤٹ آئے گا، جو چائنا چیز کو افورڈ کر سکے گا، وہ ایک بڑا کرسٹل کلیئر ہے، جو میرا نہیں۔ اچھا ہوگا کیا؟ ابھی دیکھیں میرے خیال کے اندر یہ ایسا ہی چلتا رہے گا، چھوٹی موٹی ٹینشنز ہیں ٹیکٹیکل لیول کے اوپر، یہ چیز چلتی رہے گی، دونوں ملک افورڈ نہیں کر سکتے۔ ویسے اپنا چائنا کہ ان کو فیس سیونگ بھی چاہیے، پبلک جو ہے، ایک ان کی پبلک اور ایک ان کا میڈیا، وہ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے مودی صاحب کی پرسنالٹی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس لیول پہ وہ نہیں جائیں گے کہ وہ جنگ پوری فل فلیج ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو چائنا کی یہ بھی تو کوشش ہو سکتی ہے نا کہ میں میکسیمم سپیس گین کر لوں، کہ اس کے بعد اگر مذاکرات ہوں بھی ڈیورنگ سنو فال، اور دونوں سائڈیں اپنی اپنی پوزیشن پہ دبک کے بیٹھی ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ میں اپر ہینڈ پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جاؤں۔ یہ اس طرح کی بھی تو کوئی موو ہو سکتی ہے۔ ایسی موو 2 دفعہ ہو چکی، آپ کو یاد ہوگا، انڈیا نے سیاچن میں کی تھی، پاکستان نے کارگل میں کی تھی۔ ٹھیک ہے، پاکستان سیاچن سے اپنی جگہ واپس نہیں لے سکا، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں شدید نقصان کے بعد کارگل خالی کرنا پڑا۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے اور ہم نے وہ چیزیں، وہ جگہ چھوڑ دی جہاں سے انڈیا کا ہم نے رابطہ سیاچن کے ساتھ بالکل اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، اور جب چاہے مرضی کسی کو روک لیتے آپ، اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ پراپر پلان اب تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی ہم نے اپنے کیا، اپنے پلاننگ کے ساتھ ہی تھا۔ نہیں بات نہیں سپلائی پھر آپ سیکیور کرتے ہیں نا، پہلے انڈیا نے ہیلیز کے ذریعے سپلائی سیکیور کی نا سر۔ نہیں، ہیلیز کے ذریعے تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی تو سیاچن میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں سیاچن کے ساتھ انہوں نے وہ ایسی طرح پہنچے تھے جب برف باری تھی،
اور پاکستان کو سرپرائز ملا تھا جب اوپر وہ پہنچ چکے تھے. ہم تو نیچے رہ گئے. چاچو چند ایرونیٹیکل مائل کے اوپر سکردو موجود تھا. انڈین ایئر فورس جب وہاں پہ آ کے MiG-29 مار رہی تھی تو ہم کیوں نہیں اپنے F-16 مار سکے وہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب کارگل ہوا ہے تو اس دن اگر آپ کو وہ تقریر یاد ہو شہباز شریف صاحب کی جو انہیں لاہور ریلوے اسٹیشن پہ فرمائی تھی، آپ اور ہم سارے کنٹینر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کنٹینر پہ شہباز صاحب تھے اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا اور ہم نے بھارت کا ایک طیارہ گرا دیا کارگل پہ. میرا خیال ہے وہ بھولا نہیں ہوگا کوئی. نہیں تو یہ تو لیکن انہوں نے وہ بھی تقریباً جنگ کا سٹارٹ ہو چکا تھا. چھوڑیں یہ اس بحث کو. لیکن انڈیا نے بھی اب وہاں تک اپنا گرپ تو کر لی ہے تو وہ اتنی آسانی سے واپس نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ پاکستان نہیں اب جو مجھے پتا کارگل چلا خالی ہے کر دے گا. انڈین سب سے زیادہ گالیاں ہمارے گیسٹوں میں سے جس کو دیتے ہیں وہ چاچو ہیں. کوئی بات نہیں، میں پاکستانی ہوں، مجھے ان کی گالیاں کہا کے خوشی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا چونکہ اپر ہینڈ پہ ہے، اس وقت چائنا کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو کچھ بہتر علاقہ تھا جہاں سے وہ ان کو روک سکتے ہیں، انڈیا اس نے لے لیا ہے. یہ چیزیں کچھ اس کی سائیڈ ویز بھی ہو رہا ہے، آپ وہ اس کے اور ونگز بھی ہیں. آپ وہ لطیفہ سنا رہے ہیں کہ ایک صاحب کو ایک گاڑی ٹکر مار گئی تو وہ اٹھ کے تو رونا شروع ہو گئے. اس نے کہا یار شکر کرو جان بچ گئی. انہوں نے کہا نہیں، گاڑی کے پیچھے لکھا تھا کہ اچھا دوست پھر ملیں گے. تو یہ دوبارہ آئے گا. چائنا جو ہے اگر ان کی یہ غلط، اس لیے ایک چیز سمجھنے والی بات ہے، امریکہ اس وقت فار ایسٹ میں جس طرح ان کو گھیر رہا ہے، جس طرح پوری بحریہ امریکہ کی اس علاقے میں بیڑے جا رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ ان کو گھیرا ہوا ہے، چائنا کا اس وقت پورا جو ہے وہ سی پیک روٹس جو ہیں اس کو انہوں نے سیو کرنا ہے. صحیح. یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے. ٹھیک. چائنا کو ہر ملک کو حق ہے کہ وہ متبادل راستہ اپنا کلیئر رکھے. صحیح. چائنا کو سی پیک کلیئر رکھنا ہے. سی پیک کلیئر رکھنے کے لیے سکردو، لداخ، اوپر سارا علاقہ جو ہے وہ جتنا ان کا زیادہ کنٹرول ہوگا اتنا سی پیک محفوظ ہوگا. تو انہوں نے بھی اپنی چیزیں دیکھنی ہیں. یہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہی سامنے آئیں گی. ابھی تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ یہ کوئی فیسینیٹڈ چیزیں ہیں، لیکن نظر آ رہا ہے کہ سب جڑا ہوا ہے آپس میں پورا علاقہ. پاکستان، انڈیا، چائنا، یہ اوپر سے تو آپ نقشے میں دیکھیں تو بالکل قریب ہے سارا کچھ. بھٹی صاحب چائنا کو اس کو پنگا لینا بہت بھاری پڑ گیا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم روٹین میں جائیں گے، دو چار گوئے وہ ہاتھ پر لا ماریں گے، انڈیا اگر دبک کے پیچھے ہو جائے گا. انڈیا اگر دیکھیں جی سپر پاور ہے، یہ 3 مہینے سے سٹینڈ آف جاری ہے. مودی کو پاکستان بلائیں اور اس کو نشان امتیاز عنایت فرمائیں یا اس سے بھی بڑا کوئی ایوارڈ دیں تو دنیا آپ کو مزید سراہے گی. انہیں راداری کھولی، کس کے باپ پہ احسان. جو کارکردگی ہے اس کو بھی گنوایا ہے. تو بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے پوری دنیا میں معیشت کا ایک اچھا امیج جو ہے وہ پیش کیا ہے اور جگ کو بتایا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. تو کیا غیر ملکی سرمایہ کار بھی پاکستان آئیں گے اور خارجہ پالیسی کی کامیابی سے ملکی معیشت کتنا تگڑی ہوگی، یہ جانیں گے ہم ظاہر جنگی صاحب. السلام علیکم سر. 2 صورتیں ہیں. ایک یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی بہتر خارجہ پالیسی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا